بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیریس قسط نمبر 7، زہد، قناعت اور دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت حسن بصری کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کا زہد تھا، مگر یہ زہد دنیا سے بھاگ جانے کا نام نہیں تھا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دل کو دنیا سے آزاد کر لینا تھا۔ آپ کے نزدیک اصل فقیری خالی ہاتھ ہونا نہیں، بلکہ دل کا اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہونا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی فتوحات کے بعد دولت کی فراوانی ہو چکی تھی، محلات، لباس، سہولتیں اور آسائشیں عام ہو رہی تھی، مگر حضرت حسن بصری ان سب کے درمیان رہتے ہوئے بھی ایسے تھے جیسے ان کا دل کسی اور ہی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ زہد کیا ہے؟ لوگ اکثر زہد کو غلط سمجھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، زہد کا مطلب حلال کو حرام کرنا نہیں، بلکہ جو اللہ کے ہاتھ میں اس پر زیادہ یقین رکھنا ہے، بنسبت اس کے جو اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے نزدیک اچھا لباس پہننا گناہ نہیں، رزق کمانا گناہ نہیں، دنیا کا استعمال گناہ نہیں۔ گناہ تب بنتا ہے جب دنیا دل میں گھر کر جائے اور آخرت کو بھلا دیا جائے۔ قناعت، دل کا سکون۔ حضرت حسن بصری قناعت کو سب سے بڑی دولت قرار دیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو قناعت اختیار کر لیتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں رہتا، چاہے اس کے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی اپنی زندگی قناعت کی عملی تصویر تھی۔ سادہ لباس، سادہ خوراک اور سادہ رہائش، لیکن دل ایسا مطمئن کہ دنیا کی کمی کا احساس ہی نہ ہو۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے کہ زیادہ مانگنے سے دل فقیر ہو جاتا ہے، کم پر راضی ہونے سے دل بادشاہ بن جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، کیونکہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ حق کو بھی دنیا کے ترازو میں تولتا ہے۔ آپ کہتے تھے کہ دنیا انسان کو دھوکہ دیتی ہے، پہلے وعدہ کرتی ہے، پھر آزماتی ہے اور آخر کار چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو بار بار یاد دلاتے کہ جس چیز نے ایک دن چھوڑ جانا ہے، اس سے دل لگانا عقل مندی نہیں ہے۔ سادگی میں عظمت۔ حضرت حسن بصری کی سادگی کمزوری نہیں تھی، بلکہ عظمت کی علامت تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جتنا انسان دنیا سے ہلکا ہو جاتا ہے اتنا ہی آخرت کے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی تحفہ آتا تو ضرورت ہوتی تو رکھ لیتے، ورنہ فوراً کسی مستحق کو دے دیتے۔ آپ کو چیزوں کو جمع کرنے سے زیادہ دل کو صاف رکھنے کی فکر ہوتی تھی۔ آزمائش میں شکر۔ حضرت حسن بصری صرف تنگی میں ہی نہیں بلکہ آسائش میں بھی محتاط رہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، نعمت میں شکر کرنا آزمائش میں صبر کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے کہ مصیبت میں اکثر لوگ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، مگر نعمت میں بہت کم لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان خوشحالی میں بھی عاجز رہے۔ نوجوانوں کو دنیا کا دھوکہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوجوانوں سے خاص محبت رکھتے تھے، مگر ساتھ ہی انہیں دنیا کے فریب سے بھی خبردار کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اے نوجوانوں، دنیا تمہیں مسکرا کر دیکھتی ہے، مگر اس کے دانت زہر سے بھرے ہیں۔ آپ نوجوانوں کو نصیحت کرتے کہ خواہشات کو قابو میں رکھو
وقت کو قیمتی سمجھو اور دنیا کو آخرت پر قربان نہ کرو۔ آپ کہتے تھے کہ جوانی میں قناعت سیکھنے والا انسان پوری دنیا سکون میں رہتا ہے۔ دنیا میں مسافر بن کر رہنا حضرت حسن بصری کا مشہور اصول تھا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر راستے میں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے۔ آپ کہتے تھے مسافر محل نہیں بناتا، سامان کم رکھتا ہے اور منزل پر نظر رکھتا ہے۔ یہی سوچ مومن کو دنیا کے بوجھ سے بچا لیتی ہے۔ آج کے دور کے لیے آئینہ، آج کا انسان زیادہ کمانے کے چکر میں سکون کھو بیٹھا ہے، عبادت بھول گیا ہے اور قناعت سے ناواقف ہو گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کم میں خوش رہنا سیکھو، دل کو دنیا سے آزاد کرو اور اصل دولت آخرت کے لیے جمع کرو۔ اگر دل مطمئن ہو جائے تو تھوڑی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اختتامی نصیحت: حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، دنیا میں تمہارا حصہ اتنا ہی ہے جتنا تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ آئیے ہم بھی دنیا کو ہاتھ میں رکھیں، دل میں نہیں۔ قناعت کو اپنائیں اور سادگی کو اپنی شان بنائیں، کیونکہ وہ دن قریب ہے جب نہ مال کام آئے گا نہ آسائش، صرف وہ دل جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اور آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔